لقمان کی بات سنیے، آپ فرماتے میں نے 4000 نبیوں کی وصیتوں کو اکٹھا کیا، ان میں سے 2 لائنیں نکالی۔ وہ 2 لائنیں کیا تھیں؟ فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ سے خیانت نہ کرو۔ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اندر اگر گھر والا بلا لے بٹھا لے تو پھر 4 چفیرے نہ دیکھو، آنکھیں جھکا کے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، یہ صوفہ کتنے کا ہے، یہ تو فلاں ڈیکوریشن پیس بہت زبردست ہے، یہ گھڑی کتنے کی آئی، صوفہ کتنے کا آیا، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے، یہ ڈیزائن بہت پیارا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم آمنہ کے چاند کے غلام ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جاؤ، نہ گھر میں نقص نکالو اور نہ ہی آنکھوں سے بددیانتی کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ابو ذر نے عرض کی حضور مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، آقا اور نصیحت اور وصیت فرمائیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ زیادہ ہنسنا، کہے لگا کے ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ پھر کہا زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسکینوں کی صحبت میں بیٹھنا، غریبوں کی، ٹوٹے ہوئے دل والوں کی، یتیموں کی، مساکین کی صحبت میں بیٹھنا تیرے اندر عاجزی پیدا ہوگی، تیرے اندر فضل و کمال پیدا کرے گا پروردگار اگر غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی صحبت میں بیٹھو گے۔ اور پھر فرمایا، پھر عرض کیا ابو ذر غفاری نے زدنی یا رسول اللہ، آقا اور فرمائیے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر توجہ نہ دینا، پرواہ نہ کرنا۔ اگر تم نے داڑھی رکھی، کوئی تجھے ملا کے دعوے اور ملا کے تانے دیتا ہے، پرواہ نہ کرنا۔ نماز شروع کی تو لوگ تانے دینا شروع ہو گئے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو تانوں کی پرواہ نہ کرنا۔ دین کا کام کرو تو کسی ملامت کرنے والے فنڈ اکٹھا کر رہے ہو، دین اسلام کی خدمت کر رہے ہو تو تمہیں کوئی تانے دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کڑوی ہو، حق بات کرو، حق بات کلمت الحق بیان کرو چاہے کڑوی ہو۔ پھر حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، ایسے رہو۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اگلے جو چند سال آنے والے ہیں ان سالوں کے بعد ہم نہیں ہوں گے، یعنی یہ 1500 سالہ ہم نے جشن منایا نا، تو 1600 سالہ جب جشن ہوگا شاید ہمارے بچے بھی نہ ہوں، یعنی کہ یہ ہمارا جو ہے وہ حقیقت سے تعلق ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، مسافر خانہ ہے۔ ایک پل سے جس طرح گزرتے ہیں تو پل پہ بندہ مکان بنانا شروع کر دے، پل پہ دل لگا کے پکے ڈیرے ہیں، تو مسافر جو ہوتا ہے وہ مسافروں کی طرح رہے اور تیاری رکھے اپنے وطن جانے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے رشتہ داروں میں بھی کئی باہر ہوں گے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی جو ہے وہ UK میں ہے، کوئی سعودیہ میں، کوئی دبئی میں، اور مختلف ممالک کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ وہاں سے پیسہ بھیجتے جاتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے وہ میر پور خاص کی طرف جو ہے وہ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، 2 کنال کے، 4 کنال کے، اور ادھر جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ 12 14 بندے رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک بیڈ لگا ہے، ایک اس کے اوپر ایک اس کے اوپر، اور زمین پر بھی جو ہے وہ بعض مرتبہ بستر لگا کے 10 لوگ 8 لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کما تم وہاں رہے ہو، لاکھوں روپیہ تم نے کمایا اور بھیجی آگے جا رہے ہو یا پیچھے بھیجے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہاں تم نے زندگی گزاری 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، تو وہاں پر جو ہے وہ گھر لینا چاہیے، وہاں پر سہولتیں لو، وہاں پر گاڑیاں لو، وہاں پر اپنے آپ کو سیٹل کرو، لیکن تم سارا کما کر کے آگے بھیجتے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں، ہم نے سدا یہاں رہنا نہیں، ہم نے کمانا ہے، وقت پورا کرنا ہے، اور اس کمائی کی دوڑ سے ختم کر کے پھر ہم نے اصل وطن لوٹ جانا ہے۔ وہاں موجیں ماریں گے، وہاں بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، گاڑیاں ہیں، بہترین
قسم کے بستر ہیں، بہترین نعمتیں ہیں، ہم نے وہاں کے لیے جمع کر لیا، یہاں تو جیسے کیسے گزارا کر ہی لیتے ہیں۔ اور کیسے گزارا کرتے ہیں؟ ڈبل روٹی ایک پیس لیا، انڈا رکھا، دوسرا اس کے اوپر رکھا، دوڑتے جا رہے ہیں، گاڑی کا ٹائم ہے، دوڑتے دوڑتے ناشتہ کر رہے ہیں، آئے 2-4 گھنٹے آرام کیا، اور کمرے کی صفائیوں کی باریاں لگی ہوتی ہیں، کھانا پکانے کی باریاں لگی ہوتی ہیں، کپڑے دھونے کی باریاں۔ اب اس انداز کے ساتھ پردیسیوں کی طرح وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر ان کو دیکھیں تو ادھر لٹھے کا سوٹ پہن کے چودھری بنے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے محلات، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں اور دکانیں، پلازے خرید کر جو ہے وہ سارا سرمایہ اصل جگہ پہ بھیجتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ پردیس ہے۔ بات تو سمجھ گئے؟ یہ ہمارے لیے پردیس ہے، یہاں سدا رہنا نہیں، نہ یہ سدا رہنے والی جگہ ہے۔ اصل وطن کی طرف بھیجیے، تلاوت قرآن کر کے بھیجیے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ کے بھیجیے، نوافل پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، درس قرآن میں آ کے، نعتیں پڑھ کے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے آخرت کے خزانوں میں بھیجتے جائیے۔ انشاءاللہ جب آنکھ بند ہوگی تو موجیں، آنکھ بند ہوگی تو کیا ہوں گی؟ موت۔ انشاءاللہ قبر بھی وسیع ہوگی، اور قیامت والے دن بھی حضور کی شفاعت ملے گی۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ پھر فرمایا جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے، ہر بندہ پریشان، اور ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ پاکستان میں یورپ کے مقابلے میں آدھی، یعنی کہ یورپ میں اگر 10 ارب کی انزائٹی کی اور ڈپریشن کی گولیاں بکتی ہیں سالانہ 10 ارب کی، تو 5 ارب کی گولیاں صرف جو ہے وہ پاکستان میں بکنا شروع ہو گئیں ڈپریشن کی۔ آج کے حالات میں، مہنگائی کے دور میں، کاروبار جو ہے وہ صحیح انداز میں ہیں نہیں، درمیانے طبقے کے، پریشانی، لین دین کی پریشانی، طرح طرح کی پریشانیاں، بچوں کی پریشانی، بچوں کے فیوچر کی پریشانی، جن کی اولادیں جوان ہیں ان کی شادیوں کی پریشانی، جن کی چھوٹی ہیں ان کی پڑھائیوں کی پریشانی، اور دنیاوی اخراجات اور معاملات اور آمدنی، کاروبار، بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، اور گھریلو جھگڑے، لڑائی، جادو ٹونا، سیب، دیگر معاملات۔ اب بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس سے بچنے کا ایک حل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیچے ہیں ان کو ہمیشہ دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو۔ تمہارے پاس اگر سائیکل ہے تو ان کو دیکھو جو پیدل سفر کرتے ہیں، تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والوں کو دیکھو، اگر گاڑی ہے تو موٹر سائیکل والوں کو دیکھو، اگر جو ہے وہ تمہارے پاس کرائے کا گھر ہے تو جھونپڑی والوں کو دیکھو، اور اپنا گھر ہے تو ان کو دیکھو جو کرائے کے گھروں میں مہینہ گزرتا نہیں تو کرایہ آ جاتا ہے، وہ کس انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہر چوتھے مہینے مالک مکان کہتا ہے کہ مکان خالی کرو۔ اپنے سے نیچے دنیا کے معاملے میں دیکھو گے تو سرخرو رہو گے۔ اور فرمایا دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھو۔ تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تو ان کو دیکھو جو تہجد پڑھتے ہیں، تم دین کا کام آدھا گھنٹہ کرتے ہو تو ان کو دیکھو جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں دین اسلام کے لیے، ان کو دیکھو۔ ساری زندگی قرار میں اور سکون میں رہو گے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی مٹی پر ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہمیشہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اللہ نے جو دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، راج کے شکر ادا کریں، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ رب کا وعدہ ہے قرآن میں، شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ انسان فرمایا انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری دکانوں پر رش ہو، تو یہ بھی پسند کرنا چاہیے کہ اللہ کرے میری دکان پر بھی رش ہو، میرے سامنے والے بھائی کی دکان پہ بھی رش ہو۔ اپنے لیے جو مسلمان پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ آخری بات اور حضور کی آخری وصیت، آخری لفظ ہیں، اس کے بعد حضور نے کلام دنیا میں نہیں فرمایا۔ ظاہری طور پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کلام نہیں فرمایا، اس کے بعد آخری کلام آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ 2 باتیں،
اور جو تمہاری ملک ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ 3 باتیں، یعنی اپنے غلام اور بیویوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز میں رکھنا، پیار کرنا، محبت کرنا، عزت دینا، پیار دینا، اور نماز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اللہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ آخری کلام تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا، جس میں نماز کی تلقین فرمائی اور کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، جن کی کمزور ہیں، جن کی پہلے ہی تگڑی ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ اچھے سلوک کے ساتھ ہی گزارا کرتے ہوں گے، ہاتھ پاؤں باندھ کے سلسلے چلتے ہوں گے۔ بہرحال جن کی بیویاں کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت دیں، پیار دیں، تعریف کریں۔